اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رجب کے آخری لمحات میں کیا عظیم توفیقات ہمیں ملتی ہیں، کیسے پروردگار ہمیں ہمارے لمحات کو، ہماری سانسوں کو اپنی بندگی کے لیے خرید لیتا ہے، بلا لیتا ہے، ہمیں دعوت دیتا ہے۔ ہم جیسے سست اور بے ارادہ لوگوں کے ارادوں کو قوی کرتا ہے کہ یہ دعوت اتنی بڑی دعوت ہے، اور وہ دعوت کیا ہے؟ روانگی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، ہمارے دلوں کے آقا، ہمارے سید و سردار۔ جیسے ہی ہم یہ سنتے ہیں کہ آج ہمارے آقا کی روانگی کا دن ہے تو ہمارے دل منقلب ہو جاتے ہیں۔ کتنا حسین رب نے رجب کو سجایا، کتنی آوازیں دی ہمیں۔ اب یہ آخری چند گھنٹے ہیں ہمارے پاس، لیکن ان چند گھنٹوں کی قدر و قیمت کو جانیے، ان کو خود سے فراموش مت ہونے دیجیے گا، کیونکہ مسلسل وہ فرشتہ جسے داعی کہتے ہیں، جو بہت اونچے اونچے مقامات پر، بڑے اعلیٰ سماوات پر ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک خاص نظر کرم ہم رجبیوں پر ہوتی ہے، کیونکہ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ بار بار آواز دو، پکارو، دعوت دو۔ آپ یقین جانیے کہ بعض اوقات مومنین و مومنات ان فرشتوں کی آواز کو الہام کی شکل میں محسوس کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ خود بخود ہم عام مہینوں کی بنسبت رجب کے مہینے میں نیکیوں کی جانب جلدی قدم بڑھاتے ہیں، برائیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور نیکیوں کی جانب قدم بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا دل خود بخود راغب ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کہ وہ فرشتہ داعی کیا صدا دیتا ہے؟ کیا کوئی تائب توبہ کرنے والا ہے کہ جس کی توبہ کے نور کو میں اپنے رب کی بارگاہ تک لے کر جاؤں؟ اور اب وہ آواز آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ بس کچھ ہی گھنٹے ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ ہمارے پاس ماہ رجب کے کچھ لمحات رہ گئے ہیں۔ یہ وہ دسترخوان ہے کہ جسے رب نے خود ہمارے لیے بچھایا تھا، اب وہ دسترخوان آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے۔ فارسی میں ایک بہت مشہور قول ہے کہ دسترخوان کا جو آخری نوالا ہوتا ہے اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ تو بس ماہ رجب المرجب کا یہ جو آخری لمحات ہیں، یقیناً یہ بہت بابرکت لمحات ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ہم امام حسین علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت احساس ہے یہ روانگی، یہ ہجرت، یہ نور کا قافلہ جو روانہ ہو رہا ہے، وہ ہماری زندگی میں کیسے انقلاب لا سکتا ہے۔ ہمیں بھی خود کو اس قافلہ عشق میں، قافلہ نور میں، قافلہ ولایت و امامت و ایثار و فدا اور شجاعت میں شامل کرنا ہے۔ جیسے ہی میرے آقا نے وطن کو چھوڑا، کس وطن کو؟ کہ جہاں قدم قدم پر نور، وحی ہے، ولایت و نبوت و امامت کا مرکز ہے یہ مدینہ، اس وطن کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ یہ قربانی کیوں دی تھی؟ نہج البلاغہ میں مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی قدر و قیمت اتنی ہی ہے جتنے اس کے ارادے اونچے ہوں گے۔ ہم تو کچھ قربانی نہیں دیتے، ہاں درس لیں اس عظیم روانگی امام حسین من المدینہ الی الکربلا کہ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔
मदीने से सफ़र करने का मकसद क्या है? क्या मौला नहीं जानते थे कि आगे क्या क्या मुश्किलात दरपेश होंगी? यकीनन मौला जानते थे, लेकिन जो मौलाए कायनात का मैंने कौल लिया कि मोमिन अपने इरादों की बुलंदी को देखता है, अपने ऊंचे इरादों की जानिब निगाह करता है, तो बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निगाह अपने ऊंचे इरादों की जानिब थी। आज हम ये देखते भी हैं और सुनते भी हैं मजालिस में अपने उलमा से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला गए, करबला में मौला को शहीद कर दिया गया, उसके बाद के तमाम वाक़यात यकीनन आप सब उलमा और ज़ाकिरीन से मजालिस में सुनते हैं। एक लम्हे के लिए मैं आपको दावत फ़िक्र देती हूँ। क्या कभी हम ये सोचते हैं कि मकसद क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीने से सफ़र क्यों शुरू हुआ? वो क्या वजूहात थी? यहाँ पर अगर बात फ़कत तख्त व ताज की होती, अगर यजीद तख्त व ताज पर कब्ज़ा करना चाहता तो तख्त व ताज तो उसके पास था, ना उसका तख्त व ताज का मसला था, न तख्त व ताज की कोई जंग थी, न उसने ये दावा किया था कि मैं सैयदज़ादा हूँ या मैं ख़ानदान नबूवत का हिस्सा हूँ, हरगिज़ नहीं। यहाँ जंग किस चीज़ की थी? यहाँ जंग हक़ और बातिल की थी, क्योंकि यजीद ने बराह रास्त तौहीद को चैलेंज किया था, उसने वहदानियत को पामाल किया था। यजीद वो मलाऊन शख्स के जिसने ये हुक्मनामा जारी किया था कि मैं शरीयत के अंदर तहरीफ़ात करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम के अंदर वो तहरीफ़ात करूँगा कि जो क़यामत तक कायम रहेंगी। मैं हलाल खुदा को हराम खुदा और हराम खुदा को हलाल खुदा में तब्दील कर दूँगा। और उसने ऐसा ही किया और लोग उसके बताए हुए दीन पर चलने लगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब दीन का मुहाफिज इस दुनिया में मौजूद है तो वो दीन में तहरीफ़ात कैसे देख सकता है? यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, उस बातिल के ख़िलाफ़ अपने खानवादे को लेकर चले, इस नूर के काफ़िले को लेकर चले। और इस नूर के काफ़िले को जब मौला लेकर चले हैं तो फ़कत हदफ एक था कि चाहे सर कट जाए, घर बार लुट जाए, लेकिन बातिल के सामने सरनगू नहीं होना। और यही पैगाम हमें करबला से मिलता है, यही फ़िक्र हुसैनी है कि हमें इस दौर का यजीद हो या किसी भी दौर का यजीद हो, उसके सामने खुद को सरनगू नहीं करना, इसलिए कि जो कोई जुल्म के खिलाफ आवाज़ को दबा लेता है गोया वो खुद भी जुल्म में शरीक करार पाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हो सकता है कि मैं थोड़ा अपनी गुफ्तगू को तवील कर लूँ, लेकिन ये मौजू इतना आसान नहीं है, इतना मुख्तसर नहीं है। मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मकसद करबला, मकसद क़याम करबला, ये सब सवालात आज हमारे जवानों के जहनों में, हमारे बच्चों के जहनों में सर उठाते हैं कि जब मौला जानते थे तो करबला क्यों गए? ये बहुत अहम सवाल है। यकीनन मौला जानते थे, लेकिन फिर भी मौला करबला गए। अगर मेरे मौला करबला ना जाते तो आज दुनिया में कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह ना होता। अगर मौला क़याम ना करते तो आज कहीं तौहीद की बातें ना होती, आज कहीं कोई खुदा का नाम लेवा ना होता। इसीलिए हम कहते हैं कि कल तक हमें दीन की ज़रूरत थी, आज दीन को हमारी ज़रूरत है, आज दीन को उस फ़िक्र हुसैनी की ज़रूरत है, आज दीन को उस क़याम हुसैनी की ज़रूरत है, आज दीन को ज़रूरत है उन नौजवानों की कि जिनकी फ़िक्र हुजर इब्न आदी जैसी हो, जिनकी सोच रुशीदे हजरी जैसी हो, जिनका अज़म मीसम तम्मार जैसा हो और जिनका हदफ मालिके अश्तर जैसा हो। यकीनन अगर आज हमारे ऐसे जवान उस फिक्र को लेके आगे बढ़ेंगे तो मकसद क़याम करबला कभी फौत नहीं हो सकता। हमें इस मकसद को ज़िंदा रखना है, हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस फ़िक्र को हमेशा ज़िंदा रखना है और अपनी नौजवान नस्लों में मुंतकिल करना है, अपने बच्चों में मुंतकिल करना है कि करबला हक़ और बातिल का मारका था कि जहाँ फतह यकीनन हक़ को हुई। ये वो मारका था। अगर दुनिया ये समझे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माज़ल्ला तख्त व ताज के लिए लड़े तो ये बहुत
تخت و تاج اور دنیا کی دولت میرے مولا کے لیے ہیچ ہے، یہاں فقط اور فقط جنگ حق اور باطل اور وحدانیت کو، توحید کو بچانے کے لیے کی گئی تھی، اور الحمدللہ میرے مولا فاتح نہیں فاتح اعظم بنے۔ بس عزیزان محترم، میں آپ کو دعوت فکر دیتی ہوں، اپنے آپ سے عزم کیجئے آج کی شب میں کہ جس طرح میرے مولا نے، میرے آقا نے، میرے سید و سردار نے ہجرت کی تھی، اپنے وطن کو چھوڑا تھا، ہمیں بھی ویسے ہی ہجرت کرنی ہے، ہمیں بھی مہاجر بننا ہے۔ اور ہمیں ہجرت کیا کرنی ہے، کس چیز کے لیے کرنی ہے؟ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے ہجرت کی فداکاری کا جذبہ لے کر، ایثار کا جذبہ لے کر، قربانی کا جذبہ لے کر اپنے وطن سے ہجرت کر کے گئے، اسی طریقے سے ہمیں ہجرت کرنی ہے۔ اور اس ماہ رجب کے اختتام پر ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے، ہمیں خود کو آمادہ کرنا ہے، اپنے نفس کو آمادہ کرنا ہے گناہوں کے خلاف برات کا اعلان کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہجرت اسی وقت ممکن ہے جب تک ہمارے نفس کی طہارت نہیں ہوگی، ہمارے نفس کی پاکیزگی نہیں ہوگی۔ جب ہم اس ماہ رجب سے نکلیں تو ایسے نکلیں کہ ہمارے گناہ ختم ہو چکے ہوں، جھڑ چکے ہوں، ہمیں اپنے آپ کو مولا کا سچا فداکار بنانا ہے۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں نا کہ کاش مولا ہم کربلا میں ہوتے، کاش مولا ہم کربلا میں ہوتے، فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ۔ تو مت کہیے، آج بھی کربلا تیار ہے، آج بھی وہ معرکہ قائم ہے، آج بھی وقت کے امام، وقت کے حسین ہمارے منتظر ہیں، کیونکہ ان کو ضرورت ہے ایسے فداکاروں کی، ایسے جانثاروں کی۔ تو وہ کس وقت ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ جب تک ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل میں فکر حسینی بیدار نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا عزم صمیم، ہمارا ارادہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگا، ہم اس وقت تک ظلم کے خلاف نبرد آزما نہیں ہو پائیں گے جب تک ہمارے ذہنوں میں فکر حسینی جاگزین نہ ہو جائے۔ بس ہمیں خود کو تیار کرنا ہے، ایسے ہجرت کرنی ہے کہ جب ہم ماہ محرم میں ایام عزا میں داخل ہوں تو ہمیں اپنے بچوں کو مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام نہ سمجھانا پڑے، ہمارے بچے آگاہ ہوں کہ ہاں اگر مولا نے کربلا میں قیام کیا تو اس کا مقصد کیا تھا۔ ہمارے بچے ان ایام میں، ان چند مہینوں میں اتنے تیار ہو چکے ہوں، اور یہ یقیناً ہماری ماؤں کی بہترین درسگاہ ہونی چاہیے، یقیناً ہمارے محترم مومنین کی وہ سوچ ہونی چاہیے جو وہ اپنے بچوں میں منتقل کریں گے۔ تو بس اپنے بچوں کو تیار کیجئے فکر حسینی دینے کے لیے، عزم حسینی دینے کے لیے، اور یقیناً انشاءاللہ وہ وقت نزدیک ہے کہ جب وارث مرتضیٰ دین مرتضیٰ کو غالب بنانے کے لیے منتقم خون امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ جلد سے جلد پردہ غیب سے ظہور فرمائیں گے، اور یہ ماہ رجب کا جو آخری لمحات ہیں، ہم اس پہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں کہ پروردگار ان ماہ رجب کے آخری ایام کے آخری لمحات کے صدقے میں ہم سب کی اور کل مومنین و مومنات کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جلد سے جلد ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار امام کے ناصرین و مددگار میں فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔